فتنہ خارج کا سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر در اندازی کی کوشش، 45 سے 50 خارج ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ضلع مہمند میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، اطلاعات کے مطابق آپریشن خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیا، خارج کے بڑے گروہ کو نشانہ بنایا۔ آپریشن میں کئی زخمی، پاک فوج کا علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن جاری۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن عزم و استحکام، سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 34 خارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی جنوبی وزیرستان اور بنوں میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ملاقات، اہم سیاسی امور اور ملکی معاملات پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین پیپلز پارٹی وفد کے ہمراہ ایوان وزیر اعظم پہنچے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور عطا اللہ تارڑ بھی ملاقات میں شریک۔ پیپلز پارٹی وفد میں راجہ پرویز اشرف اور شیری رحمان شامل۔ افغان جارحیت اور پاک افغان جھڑپوں کے باعث افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی تعطل کا شکار، ہر قسم کی آمد و رفت اور تجارت معطل۔ 9ویں پاک افغان سرحدی گزرگاہ کھولنے کا منصوبہ بھی منجمد۔ ایف بی آر نے کراچی کی بندرگاہوں سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ترسیل عارضی طور پر معطل کر دی۔ تمام ٹرمینلز کو گاڑیوں پر لوڈ کیے گئے کنٹینرز آف لوڈ کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا انتہا پسند جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارش کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے اہم فیصلے۔ اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے مقدمات دہشت گردی کی عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ پولیس افسران کی شہادت اور سرکاری املاک کی تباہی میں ملوث رہنماؤں اور کارکنان کو 4تھ شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے ضبط کر کے محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت کا غیر ملکیوں کو نیا بزنس ویزا جاری کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ ذرائع کے مطابق نئی مجوزہ پالیسی کے تحت پاکستان میں کاروبار کرنے والوں کو ملٹیپل ویزے جاری ہوں گے۔ نئی پالیسی سے افغان شہری بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ افغان شہری پاکستان میں کاروبار کر سکیں گے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کی اجازت کے حوالے سے جیل انتظامیہ کے جواب کا انتظار۔ اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات، داہگل ناکے پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا قافلہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود۔ ملاقات کے شیڈول سے متعلق حتمی فیصلہ کسی بھی وقت متوقع۔ مالاکنڈ میں سوات ایکسپریس وے پر خوفناک حادثہ، ٹرک کھائی میں گرنے سے ایک ہی خاندان کے 17 افراد جاں بحق، 6 شدید زخمی۔ جاں بحق افراد میں عورتیں اور بچے بھی شامل۔ ٹرک میں سوار خانہ بدوش سردی شروع ہونے سے پہلے سوات سے فیصل آباد جا رہے تھے۔ کراچی سپر ہائی وے افغان کیمپ میں دوسرے روز بھی آپریشن، پولیس انکروچمنٹ سیل اور اینٹی رائٹ فورس کی ہیوی مشینری ہمراہ۔ افغان بستی کے مین روڈ پر قائم کئی تجاوزات مسمار، علاقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پنجاب بھر میں سی سی ڈی کے مقابلوں میں مزید 7 ڈاکو انجام کو پہنچ گئے۔ سیالکوٹ میں 2 مختلف واقعات میں 3 ریکارڈ یافتہ ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ ہلاک ملزمان کی شبیر، وقاص اور جبار کے نام سے شناخت۔ لاہور میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران زیر حراست ملزم مارا گیا۔ ساہیوال میں بدنام زمانہ ڈاکو الیاس عرف الیاسی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک۔ اکاڑا میں ڈاکو سلیم عرف سلیمی ہلاک ہو گیا۔ شیخ پورہ میں امجد عرف انجی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔
ٹرمپ کو سنبھالنا صرف پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو آتا ہے۔ برطانوی اخبار دا گارڈین کا کہنا ہے شرم الشیخ میں ٹرمپ نے کئی عالمی رہنماؤں کو زچ کیا، اطالوی وزیر اعظم کے حسن کی تعریف کی۔ برطانوی وزیر اعظم کو اشارہ کیا جیسے وہ انہیں گفتگو کے لیے بلا رہے ہیں، مگر پھر خود مائک سنبھال کر انہیں شرمندہ کر دیا۔ شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی بہت زیادہ تعریف کی۔ ایک موقع پر ٹرمپ نے اسٹیج کی جانب واپس آنا چاہا تو شہباز شریف نے انہیں روک دیا اور اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے بھارتی نیات سابق مشیر ایشلے جے ٹیلس جاسوسی کے شبے میں گرفتار۔ ایف بی آئی کا ٹیلس پر خفیہ دفاعی معلومات رکھنے اور چینی حکام سے مشتبہ ملاقاتوں کا الزام۔ گھر سے خفیہ دفاعی دستاویزات برآمد۔ ٹیلس کی گرفتاری نہ صرف واشنگٹن بلکہ بھارت کے لیے بھی بڑا سفارتی دھچکا۔ واشنگٹن میں بھارت نواز پالیسی کے معماروں میں شامل تھے۔ الزامات ثابت ہونے پر ٹیلس کو 10 سال قید ہو سکتی ہے۔ یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی پر حماس اور اسرائیل میں تنازع۔ صدر ٹرمپ معاملہ سلجھانے کے لیے ان ایکشن، کہا حماس لاشوں کی تلاش کے لیے تباہ شدہ عمارتوں اور سرنگوں میں کھدائی کر رہی ہے۔ حماس نے مزید لاشیں واپس کرنے کے لیے خصوصی آلات کا مطالبہ کیا تھا۔ اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ تمام لاشیں واپس نہ کی گئیں تو وہ امن معاہدے پر عمل درآمد روک دے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ پر پابندی لگا دی۔ کولمبیا کا غزہ کے شہریوں کی مدد کے لیے سونا دینے کا اعلان۔ صدر پیٹرو نے اعلان کیا کہ منشیات فروشوں سے ضبط شدہ سونا زخمی بچوں کے علاج معالجے کے لیے فراہم کیا جائے گا۔ کولمبیا اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرے گا تاکہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے عالمی فوج تشکیل دی جا سکے۔ امریکی صحافیوں کا پینٹاگون کی لگائی گئی پابندیاں تسلیم کرنے سے انکار۔ درجنوں صحافیوں نے پینٹاگون میں اپنے دفتر خالی کر دیے۔ پریس ایریات سنسان۔ پینٹاگون پریس ایسوسی ایشن نے نئی پالیسی کو آزادی صحافت اور آزادانہ رپورٹنگ کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ایک بیان میں کہا کہ پابندیاں امریکی فوج کی رپورٹنگ کرنے سے نہیں روک سکتیں۔ دوسری جانب ترجمان پینٹاگون نے دعویٰ کیا نئی میڈیا پالیسی قومی سلامتی کے مفاد میں ہے۔ لداخ کے عوام کا مودی حکومت کے آمرانہ ہتھ کنڈوں کے خلاف پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان۔ بھارتی جریدے دیوار کے مطابق ایپیکس باڈی لے اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس نے لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور آئینی چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کا مطالبہ دہرا دیا۔ مقامی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عوام جب تک اپنے آئینی حقوق حاصل نہیں کر لیتے احتجاج جاری رہے گا۔ انتظامیہ سے سونم وانگچک سمیت تمام گرفتار افراد کی رہائی کا بھی مطالبہ۔ اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا 74واں یوم شہادت۔ پاک بحریہ متحدہ ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے۔ ایم یو کالج علی گڑھ سے گریجویشن کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1923 میں سیاسی میدان میں قدم رکھا اور آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد میں بابائے قوم کا بھرپور ساتھ نبھایا۔